1300 سال کی میں نے عمر پائی، 12,000 شادیاں کی، 8,000 بیٹے پیدا ہوئے، مگر اتنی نعمتیں خدا کی پانے کے بعد بھی میرے نفس نے اللہ کی ناشکری کی۔ آج بھی دیکھتے ہیں آپ، جہاں 4 پیسے ہوئے تو غریب کو رشتہ دار بھی نہیں بتاتا، اور کتنے ہی بڑا شرابی ہو، کتنے بڑا زانی ہو، پاپی ہو، اور اس کا بنگلہ خوبصورت ہو تو دور سے کہتا ہے ہمارے رشتہ دار ہے۔ 100% بالکل 100% ایسا اکڑ جاتا ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مگر ابھی کہا نہیں کہ عزت اسی کے دربار سے ملتی ہے اور اسی سے ختم بھی ہو جاتی ہے، عزت ذلت کا مالک تو وہ ہے نا۔ اور قرآن میں فرمایا گیا لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں، لَأَزِيدَنَّ کون سا سیگا پوچھو ان سے، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے کہ میں جو میرا شکر کرتا ہے تو میں ضرور ضرور اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہوں، اور جو جہاں ٹیڑھا ہوا تو پھر اسے پکڑ کے گھسیڑ دیتا ہوں۔ وہ ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے ہوا کے ایک جھونکے سے، جسے اپنی بلندی پہ ذرا بھی ناز ہوتا ہے۔ 1300 برس کی عمر پائی، اور اس نے کہا میں نے 12,000 شادی کی، 8,000 بیٹے ہوئے، اور اتنی نعمتوں کے بعد بھی میں نے دعوی خدائی کر دیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، انہوں نے مجھے سمجھایا، میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، آخر وہ مجھے بد دعا دے کر کے چلے گئے، اور میرے ملک کے اوپر قحط مسلط ہو گیا، فاقہ کشی پھیل گئی۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تو میں نے دوسرے ممالک کو حکم بھیجا کہ میرے ملک میں اناج بھیجا جائے، غلے بھیجے جائیں، ضرورت کی چیزیں بھیجی جائیں، آنے لگی، مگر ہوا یہ کہ جب اس ملک کی سرحد میں وہ سامان آتا تو مٹی ہو جاتا۔ جب فاقہ کشی کی ذلت کو دیکھا، بیویاں چلی گئیں، اہالی موالی کنیزیں باندیے خادم غلام سب چھوڑ کر کے چلے گئے، اور میں اس محل کے اندر اکیلا رہ گیا، اور فاقے کی ذلت کا یہ عالم ہوا کہ ایک دن قلعے کے دروازے پہ نکلا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں اناج کے کچھ دانے ہیں اور وہ انہیں کھاتا دکھائی دے رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے ہیرے اور جواہروں سے بھرا ہوا پیالہ لے لے، مگر یہ اناج کے دانے مجھے دے۔ وہ آگے بڑھ گیا، میری ایک نہ سنی، اور فاقے کی ذلت سے میں دنیا سے چلا گیا۔ اے لوگو، اے دنیا میں عیش و عشرت کرنے والو، اے دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں مزوں میں جو ہے منہمک ہو جانے والو، اے آخرت تصور موت و آخرت کو بھلا دینے والو، یقین رکھو کہ ہر ایک کو جو ہے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن لقمہ اجل بننا ہے۔ مان یا مت مان آخر موت ہے، مدبن انجان آخر موت ہے، اور مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ ختم کر دیں، ہو گئی بات، ہو گئی۔ تو یہ دنیا اتنی ناپائیدار ہے، اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار کے پاس سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل میں جو پہلی امتیں گزری تو ان میں ایک نوجوان عبادت گزار تھا، اس کے یہاں حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، نبی جو ہیں، انبیاء کرام جو ہیں، یوں تو زدگاہ ہے،
ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، کہ نبی جو ہیں وہ زندہ ہے. نبیوں کو جو ہے موت جو آتی ہے وہ محض وعدہ تصدیق الہیہ کے لیے، ایک آن کے لیے موت آتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی وہی حقیقی، حسی اور دنیاوی. مگر 4 نبی ایسے ہیں کہ انہیں ابھی ایک آن کے لیے بھی موت نہیں آئی. بے شک بے شک. 4 نبی جی ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے. 4 کون کون ہیں؟ ایک حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ان کے ذمے خدمت بحری، سمندری معاملات سے متعلق جو معاملات ہیں وہ ان کے ذمے، رہنمائی کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، ڈوبتوں کو بچانا. اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، ان کے متعلق جو ہے وہ خدمت پر خشکی، کوئی راستہ بھول گیا تو اچانک نمودار ہوں گے، پوچھے گا یہ راستہ کدھر کو ہے، رہنمائی کریں گے. اور حضرت عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام یہ دونوں آسمان پر ہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے تعلق سے تو لطائف اشرفی میں سیدنا مخدوم اشرف سمنانی قدس سرہ النورانی کی کتاب جمیل کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی ہے. فرماتے ہیں کہ سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ بہرائے شریف میں، یہ بڑی معتبر بات ہے، سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کوئی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ آدھا گھنٹہ موجود رہو تو وہاں آپ کو ہر آدھے گھنٹے میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت میں ہر آدھے گھنٹے میں وہاں تشریف. اگر پہچانے گی میں نہیں، دامن نبوت کی ہوائی لگ گئی تو کام ہو سکتا ہے. جی تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے بنی اسرائیل کے نوجوان عبادت گزار کے پاس. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے خبر لگ گئی، حضرات یار چائے کا کام کر رہے، چائے بعد میں پیتے جیسے پی لو ابھی تو شروع کرو کام. تو جب وہ اس وقت کا بادشاہ جو تھا اسے خبر لگی کہ فلاں نوجوان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، تو اس نے جو ہے کہا، اس کو بلوا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعی بات صحیح ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. تو پہلے بادشاہوں کو آپ کو معلوم ہی ہے، سمجھ کے اپنی چلتی میں کوئی کسر تھوڑی کری ہے کسی نے، ہاں کبھی کسی نے نہیں کری. آج ہم تم کہہ لو کہ بی جے پی ایسا کر رہی ہے اور کانگریس نے یہ کر دیا، نہیں، پہلے لوگوں نے بھی بڑے ناقابل ذکر. اس نے کہا اگر لے کر کے اب کے خضر علیہ السلام آئے اور لے کر کے میرے دربار میں نہ آیا تو تجھے قتل کر دوں گا. اچھا یہ بتاؤ اس بات سے جو ہے وہ نالائق کی بو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو بے ادبی کی. آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان کے پاس نبی تشریف لاتے ہیں تو تمہیں خود اس سے یہ کہتا کہ کس وقت آتے ہیں. میں بھی ان کی جو ہے وہ زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان سے کچھ سننا سمجھنا چاہتا ہوں. مگر کیا کہا، اگر اب کی بار وہ آئے اور لے کر کے نہ آیا تو تجھے قتل کر دوں. تو بھیا وہ کہتے ہیں جان کس کو پیاری نہیں ہوتی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں، اولاد، مال اور جان. اور ان میں سب سے زیادہ قیمت جان کی ہے. مال بھی چھوڑ دیتا ہے اور اولاد بھی چھوڑ دیتا ہے، جان جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے. جب تشریف لائے اس نے جو ہے ذکر کیا کہ حضور ایسے ایسے معاملہ ہو گیا ہے، تو نبی جو ہے وہ تو اللہ کی رحمت ہے، کسی کو مصیبت میں تھوڑی ڈالیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. تشریف لے گئے حضرت خضر علیہ السلام. اس وقت کے بادشاہ کے پاس ملاقات ہوئی. اس نے کہا کیا آپ ہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں؟
ارشاد فرمایا ہاں میں ہی خضر علیہ السلام، بتائیے. تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی عجیب بات سناؤ. عجیب بات سناؤ، کوئی ایسی عجیب بات سناؤ جو عجیب ہی ہو. تو ارشاد فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ لو میں نے تو بہت عجائبات دیکھے ہیں دنیا کے اندر. بھئی جسے موت ہی نہیں آئی ہو تو اس نے کیا نہیں دیکھا ہوگا یہ بتاؤ آپ. تو آپ نے فرمایا کہ لو ایک عجیب بات سناتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ایک بہت خوبصورت شہر سے گزرا اور میں نے اس شہر کے باشندے سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ شہر کب سے آباد ہے. تو شہری باشندے نے کہا کہ میاں یہ شہر تو شہر ہی چلا رہا ہے، ہم نے ہمارے باپ دادا نے بزرگوں سے جو ہے شہر ہی چلا رہے ہیں، ہمیں اس کی ابتدا کا کوئی پتہ نہیں کب سے. 500 برس کے بعد پھر آپ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ شہر کا نام و نشان نہیں، جنگل ہی جنگل. اور اس جنگل میں جو ہے کچھ لوگ لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، لکڑیاں چن رہے ہیں. سیدنا خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ شہر جو ہے جنگل کب سے ہو گیا؟ تو وہ لوگ ہنسے، بولے یار اچھے بھلے آدمی ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ شہر تھا ہی کب؟ یہ تو جنگل ہی تھا، ہمارے باپ سے دادا سے پردادا سے ہم نے جنگل ہی دیکھا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ 500 برس کے بعد میں پھر وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان دریا بہ رہا ہے اور لوگ اس میں جو ہے دریائی شکار یعنی مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں. میں نے ان شکاری لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ دریا کب سے ہو گیا، یہ جنگل دریا کب سے ہو گیا؟ تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا اچھے بھلے آدمی ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو، اب یہاں تو دریا ہی تھا، ہم نے ہمارے باپ دادا نے اوپر تک پشتوں سے جو ہے دریا ہی دیکھتے چلے آ رہے، تم کہہ رہے ہو دریا کب سے؟ حضرت خضر علیہ السلام سنا رہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر میں 500 برس کے بعد پھر اس مقام سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے اور وہاں لوگ گھومتے پھرتے مجھے نظر آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ جو ہے یہ میدان کب سے ہو گیا؟ تو پھر ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یار تم اچھے بھلے آدمی معلوم ہوتے ایسی باتیں کر رہے ہو، یہاں تو میدان ہی تھا، یہ تھا ہی کیا؟ یہ تو ہم نے ہمارے باپ دادا نے پشتوں سے لگڑ دادا نے اوپر سے جو ہے وہ میدان ہی دیکھا ہے، ایسا ہی تھا، یہاں کوئی کچھ نہیں تھا. فرماتے ہیں فرمایا اس کے بعد پھر 500 برس کے بعد میں ادھر سے گزرا تو اس سے بھی جو پہلے شہر آباد تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت شہر آباد. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیسی باتیں کرتے ہو، شہر کب سے ہو گیا؟ شہر ہی ہم نے ہمارے پاس. سمجھے آپ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ دنیا جو ہے کتنی بار بنی کتنی بار بگڑی. ہمارے مولوی لوگ بیٹھے ہیں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پہلے باب میں کہتے ہیں نماند جہاں اے برادر بکس دل اندر جہاں آفری بندوبست مکن تک یا بر ملکے دنیا و پشت کہ بسیار کس ہم چو پرورد و پشت. اے میرے بھیا میری بات سن، یہ دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، یہ دنیا بے وفا دنیا. کیسے کیسے محجبین، کیسے کیسے حسن والے، کیسے کیسے طاقت والے، کیسے کیسے جمال والے، کیسے و کیسے کمال والے، مال والے، شان و شوکت والے، اقتدار والے، تاج و شہنشاہی والے، اللہ اکبر، سب کے سب جو ہے وہ پیوند خاک ہوتے چلے جائیں.
کوئی گھوڑے سوار ایک آبادی سے گزر رہا تھا. ایک شخص سے اس نے پوچھا کہ بھئی آبادی کدھر ہے؟ ایک گاؤں سے. سبحان اللہ. بولا بھئی آبادی کدھر ہے، گاؤں کدھر ہے؟ تو اس نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا. اور جب اس نے مڑ کے دیکھا بولے کہ قبرستان ہے، یہ آبادی بتا رہا. تو اس نے سمجھدار آدمی تھا، اس نے سوچا کہ یار یا تو یہ دیوانہ ہے، یا تو یہ بتانے والا دیوانہ ہے، اور یا پھر یہ صاحب کمال ہے. تو اس نے پلٹ کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ، ہم نے آپ سے آبادی کا پتہ پوچھا تھا، بستی کا پتہ پوچھا تھا، آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا. تو اس نے کہا یار تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ارے آبادی اسی کو تو کہتے ہیں کہ جہاں لوگ آ کر بسیں اور پھر وہاں سے کہیں کو نہ جائیں. سبحان اللہ. تو آبادی تو یہی ہے، اور جسے تم آبادی سمجھ رہے ہو وہ آبادی نہیں ہے، وہ تو سرائے عام ہے. مگر ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہے وہ گھر معلوم. سبحان اللہ. ڈوبے ہوئے سمجھ گئے. مزہ آ رہا، مزہ ہارٹ بھی گزر رہی ہے، مگر نہیں، تکبر سے اکڑتا جا رہا ہے. ارے کیوں خود کو بھولا جا رہا ہے. یہ دنیا کیسے ہے؟ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے. اللہ. تو یہ عالم ہے میرے دوست اور عزیزو کہ بالکل جو ہے انسان تہذیب سے، اپنے تمدن سے، اپنے کلچر سے، اپنے مذہب سے، اپنے مذہب کی وفاداریوں سے، اصولوں سے اتنا دور جا رہا ہے کہ آج اسے ایک مسلمان کے روپ میں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے. بے شک. آج بھی سنا جاؤ. جی. پھر دیکھو جلوے بے عمل سمت عمل آئیں گے انشاءاللہ، عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ. اور وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بے شک. کسی کی موت کا سنو تو اللہ کا ارشاد ہے کیا کہو؟ قالو، کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اور یہی اللہ کا قرآن بھی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے تخلیق فرمایا ہے. مگر ہو رہا کام ایسا؟ اچھا بتائیے. ارے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور کل جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. سبحان اللہ. اور آ جاؤ ادھر ہمارے مولویوں کی طرف، گلستان میں آ جاؤ تو ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کا رنگ. ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کا رنگ، داد نانے بکفاری و بغفلت نخوری. اور از ہما بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نباشت کے دو فرما نبوری. سبحان اللہ. مگر اور یہی قرآن میں جب ہم پڑھتے جب جاتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے لیے، اور جب تختے لگا دیتے ہیں اور مٹی جب ڈالنے کا نمبر آتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم. ایک مٹھی پہ یہ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا. وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ، اور ہم تمہیں اسی میں لوٹا کر کے لائیں گے.
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی مٹی سے تمہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے. بے شک مگر جو ہے ہم بھول گئے اس چیز کو. جی بولے ہوئے. ہاں ہم لگ گئے دوسرے کاموں میں. ہاں جو ہے وہ ہماری ہلاکت کا سبب ہے، تباہی و بربادی کا سبب ہے. اگر موت کا تصور جو ہے دلوں پہ چھایا رہے. ہمارے ایک بزرگ حضرت ربی رحمت اللہ علیہ بالوں میں کنگا نہیں کرتے تھے، بال نہیں کاٹتے تھے، بال جو ہے ان کے پراگندہ رہتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ حضور یہ بالوں میں کنگا کرنا یہ سنت ہے اور آپ جو ہے بالوں میں کبھی کنگا نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو انہوں نے فرمایا کہ بالوں میں جتنی دیر کنگا کروں گا اتنی دیر اپنے دل کو سنوارنے میں لگاؤں گا تو آخرت میں کام آئے گا. ایک بزرگ کو جو ہے کھانا کھاتے دیکھا، انہوں نے روٹی کو چورا سالن میں یا پانی میں ڈال لیا اور اس کو پی گئے. ان سے کہا حضور کھانا چبا کر کے کھانا بھی تو سنت ہے، یہ آپ سنت کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا ارے تم ایسی باتیں کرتے ہو، روٹی کو چبا کر کھانے میں اور چور کر کے پی جانے میں قرآن کی 50 آیتوں کے پڑھنے کا فرق ہوتا ہے. تو میں جو ہے اتنی دیر میں روٹی چبا کر کے کھاؤں گا اور پی کر کے جو ہے فارغ ہو جاؤں گا تو اتنی دیر میں قرآن کی 50 آیتیں تلاوت کروں گا. بے شک ہے ہمارے آپ کے اوپر. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، کسی کو جیل ہو جائے جیسے قید ہو جائے تو وہ قید میں موج مستی مارتا ہے؟ بولو موج مستی ہوتی تو ڈرتا ہی کون. کتنا رنجیدہ رہتا ہے اور کتنا اس کے اوپر غم چھایا ہوا رہتا ہے کہ کب جو ہے میرے عزیز و اقارب بھاگ دوڑ کریں، کب میری ضمانت و رہائی کی چٹھی ملے، کب میں یہاں سے نکلوں. اور ہم اور آپ ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے، دنیا میں موج مارے ہوئے ہیں. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں. 20 برس تک جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور شان یہ تھی اللہ اکبر کہ روٹی کے روح کے سوکھے ہوئے ٹکڑوں کو چبا لینا، گرم پانی پی لینا. کسی دن ہمسائے نے جو ہے خواب میں دیکھا، بعض جو ہے مشائخ نے اس وقت کے جو ہے کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا ایک رات کہ آپ جو ہے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور ہنستے چلے جا رہے ہیں، حشاش بشاش. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو، کیوں بھاگے جا رہے ہیں اور کیسے ہنستے ہوئے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی قید سے چھوٹا ہوں اور اس لیے بھاگا جا رہا ہوں کہ کہیں دوبارہ نہ قید کر لیا. آنکھ کھلی، جب ان کے مکان پر پہنچے دیکھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے. تو جو تیاری رکھتے تھے تو ان کی شان بھی یہ ہوتی تھی. وہ کہتے نہیں کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. اور آج میرے بھائیوں آخری بات کہہ رہا ہوں، سمجھ کے بہت دیر ہو گئی. بڑی عام فہم باتیں ہیں، گاڑی تقریریں جو ہیں وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. جی یہ دنیا جو ہے نا آج جو رشتے ہم نے بنا لیے، یہ رشتے تو ہیں اور رشتوں کا احترام بھی ہے. قرآن کریم میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آگے جو ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور آگے وَالْجَارِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ سب ہے.
لیکن یہ سب ہے معاملہ یہاں کا۔ ابھی ہمارے بھائی مفتی محمد سلیم صاحب نے تھوڑا ذکر کیا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ 3 چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ ایک تو علم نافع، یعنی آپ نے کسی کو حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا، عالم بنا دیا، اب جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا فائدہ ہے۔ یا آپ نے ایسا بیٹا چھوڑا کہ جو آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ فطرات صدقات کرنا، ایسا بیٹا چھوڑا، یا کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی مسجد بنوا دیا، کوئی مدرسہ آپ نے بنوا دیا، تو یہ چیزیں جب تک جاری رہتی ہیں ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے مال جو ہے وہ اس وقت تک کام آتا ہے جب تک سانس کا ڈورا جڑا رہتا ہے۔ سانس ٹوٹی مال کا سسٹم ختم، اور اولاد جو ہے وہ قبر تک ساتھ رہتی ہے، اس کے بعد کا آگے کا معاملہ نہیں۔ اور اعمال جو ہیں وہ آگے کی جو ہے سب معاملہ اعمال کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہمیں گرا گزر رہا ہے، اور میرے تو آج جو ہے نا سوجن بڑھ گیا بہت، کیونکہ کئی بار تو میں اوپر کو آ گیا، اور اب پیر لٹکا کے ڈاکٹر نے منع کیا آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، اب بہت دیر سے بیٹھا ہوں میں۔ لیکن یہ ہے کہ مشقتیں جو ہے نا وہ بھی کبھی کبھی کام آئیں۔ بیٹھے نیند کھولیں، اللہ تعالیٰ میری دلی دعا ہے اس بیٹھنے کو قبول کر دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے اور میرے والد مرحوم کی بھی آمین آمین ہے نہیں آمین۔ تو یہ انہی جو ہے اعمال سے کام چل جاتا ہے، ورنہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل، اور فردوس نے بڑھ کے چومے قدم جب میں نے نبی کا نام لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فردوس نام بھی ہوتے ہیں، عورتوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ جو ان پڑھ لوگ ہیں تو فردوس پڑھتے ہیں تو انہیں غلط شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 100 درجات ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ فردوس کا ہے، اس لیے تم دعا کرتے ہیں جنت الفردوس، تو پڑھتے نہیں۔ تو وہی کہا ہے کہ اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل، اور فردوس نے پڑھ کے چومے قدم جب میں نے نبی کا نام۔ اور ایک شعر اور پڑھ دوں، بو جہل بڑا بد قسمت تھا، خانے میں تھا محروم رہا۔ بو جہل بڑا بد قسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا، اور گھر بیٹھے ہوئے سے قرنی نے بھی عشق نبی کا جام لیا۔ آخری بات عرض کروں، یہ سب رشتے ہیں، یہ دنیا داری ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ والرضوان ایک قصے کہانی نہیں، عبرت آمیز باتیں ہیں، فرماتے ہیں مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بڑھئی اور ایک سنار اور ایک درزی اور ایک فقیر، 4 لوگ اکٹھے ہو کر کے انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ پہلے روڈ راستے تھوڑی ہوتے تھے، گھوڑوں سے، خچر سے، پیدل جو ہے اکٹھے ہو کر کے لوگ سفر کرتے تھے، اور جہاں تک سفر ہوا رات ہو گئی قیام کر لیا۔ تو یہ 4 لوگ جو ہے سفر کر رہے تھے، راستے میں سفر کرتے کرتے جب رات ہوئی تو یہ ایک جگہ ٹھہرے، جنگل کا ماحول تھا۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ ہر آدمی 2-2 گھنٹہ جاگے گا، 3 سوئیں گے، 1 پہرا دے گا۔ جا رہے تھے کام کرنے کے لیے، پہلے لوگ جاتے نہیں تھے، سامان باندھ کے، کھانے کا لحاظ بستر باندھ کے کٹان کرنے جاتے تھے، کچھ پھولے کاٹنے جاتا تھا، جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ اچھا، پہلے جب تمدن اتنا ترقی پذیر نہیں تھا، جاتے تھے نہیں، تو ان کے پاس سب سامان تھا۔
تو مشورہ یہ ہوا کہ 3 آدمی آرام کریں گے اور 1 آدمی جو ہے وہ پہرے داری کرے گا. اب نمبر جو ہے وہ بڑھئی کا لگ گیا پہلے. بڑے کا نمبر لگ گیا. اب بڑھئی نے دیکھا کہ یہ 3 سوئیں گے اور میرے پاس بسولہ بھی ہے، آری بھی ہے، نہان بھی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس. اب میں بیٹھا کیا کروں گا؟ جنگل کا ماحول ہے، اتنے اچھے اچھے پیڑ ہے. اس نے ایک اچھا سا گدا دیکھا اور اس کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو تراش کے چھیل کے ایک عورت کا مجسمہ بنا دیا. ایک عورت تیار کر دی بالکل. اور اس کے بعد جب اس نے وہ مجسمہ تیار کیا، ڈیوٹی ختم ہو گئی، نمبر جو ہے وہ درزی کا لگ گیا. یہ قصہ نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے. حضرت مولانا روم ہمارے چچا بتاتے ہیں کہ مولوی ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشو، خود بخود تیغے نشو. یہ ہمارے چچا کے اشعار. اور مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تک. تو مولانا روم علیہ الرحمہ کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی خرافات واہیات والا مسئلہ ہو. توجہ سے سنو. بڑھائی کا معاملہ ختم ہوا، اس نے مجسمہ تیار کر دیا. اب درزی کا نمبر آیا، اس نے دیکھا چاروں طرف کوٹ کے، نیند میں اٹھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اور بڑا خوبصورت مجسمہ عورت کا رکھا ہوا. اس نے کہا یار یہ بڑھائی کا کام ہے. اس نے جو ہے یہ اپنے پہرے میں جو ہے یہ عورت تیار کرتا ہے. تو اس کے پاس بھی سامان تھا، مشین تھی کپڑے سینے کی، کپڑے لتے بھی تھے. اس نے اٹھایا اور جو ہے اپنے پہرے داری کے ٹائم میں جو ہے اس کی ناپ تول کری اور اس کا لباس جو ہے وہ تیار کر کے اپنی ڈیوٹی میں اسے پہنا دیا. اب اتنے میں جو ہے اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی. اللہ اکبر. تو سنار کا نمبر لگ گیا. سنار نے دیکھا کہ یار بڑھئی نے عورت بنا دی اور درزی نے کپڑے پہنا دیے جو ہے سل کے. تو میں بھی بھیا کیوں پیچھے رہوں، اس کے پاس بھی سامان تھا. اس نے گہنے پہنائے، کانوں میں ڈالے، یہ سب سسٹم بنایا. اس نے سجا دیا اسے. اب سجا کے تیار کر دیا اس کو. اب اس کا بھی ٹائم ختم ہو گیا. چوتھے کا نمبر آیا تو وہ فقیر تھا، بے سر و سامان تھا، کچھ تھا ہی نہیں اس کے پلے میں. ایک کٹورا تھا، ایک جھولی تھی. اب وہ بڑا پریشان تھا. یا اللہ بڑھئی نے عورت بنا دی، درزی نے کپڑے پہنا دیے، سنار نے زیورات پہنا دیے. اب بات میری بڑی خراب ہے، مگر اللہ اکبر گنہگار ہوتے تھے مگر دل کے سچے ہوتے تھے. اور دل سے اللہ اکبر، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جذبات دلی کے ساتھ وہ جو ہے سجدے میں گر پڑا. اللہ کے سجدے میں گرنے کے بعد اس نے دلی کیفیات اور تصورات اور خیالات کو یکجا کرنے کے بعد مولا سے گڑ گڑایا ہے، مولا میں بے سر و سامان فقیر ہوں. اس نے تو عورت بنا دی، اس نے کپڑے پہنا دیے، اس نے زیور پہنا دیے، میری لاج رکھ لے، اس عورت میں جان ڈال دے. عورت میں اللہ نے جان ڈالا. جب دل سے جو آگ نکلتی. قرآن فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا، کون ہے بے قراروں کی فریاد سننے والا؟ کوئی رشتہ دار کو مت سمجھیو کہ فلاں کام میں آ جائے گا، نہ ذہن بدل لو. پریشانی اگر ہو تو ادھر کے چکر زیادہ لگا اور کسی کے مت جاؤ، سمجھ گئے؟ اب تو ہلکے سے قریدے ہے اور زور زور سے تالیاں بجاوے بعد میں. یہ تو مولا کی شان ہے. اللہ اکبر. دل سے اگر گڑ گڑا دو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ تو جو تم اپنے آپ کو پہچان لو تو پھر بے شک فرشتے آج بھی آ کر تمہیں سلام کریں. تو اس نے جب جو ہے جذبات کے ساتھ بے قراری کے عالم میں سجدہ
معبود کیا اور دعا کی مولا میری لاج رکھ لے اور اس عورت کے اندر جان ڈال دے. اللہ کی شان سے کوئی بعید ہے؟ ابھی ہم کہتے ہیں اللہ تو سوکھی لکڑی میں جان ڈال. سوکھی لکڑی میں جان پڑ گئی، جان پڑ گئی. اب جان جب پڑی تو معاملہ گھپلے کا ہو گیا. پڑھائی کیا بے لگائی میری. وہ کیا درزی کیا نہیں تمہاری نہیں ہے عورت میں نہیں، یہ کپڑے تو میں نے پہنائے. اور سنار کہے کہ نہیں سامان میں نے پہنایا ہے، عورت تو میری ہے. فقیر بولا کہ نہیں کسی کی نہیں ہے، لکڑی تھی ہے لکڑی. اگر اتنی دل سے خدا کا سجدہ نہ کروں اور رب میری نہ سنے تو یہ تھی کیا لکڑی تھی میری ہے بھائی. جھگڑا لڑنے مرنے تیار، سمجھ گئے. تو قریب جو ہے جو آبادی تھی وہاں کے حاکم کی بارگاہ میں فیصلہ جاتا ہے. تو وہاں جا کے اور معاملہ خراب ہو جاتا. اس نے جب چاروں کی باتیں سنی اور دیکھا کہ معاملہ گھپلے کا، بولے رہے کسی کی نہیں ہے، عورت میری ہے. عورت میری ہے. تو اس عورت نے جو ہے دیکھا کہ سبھی سسٹم خراب ہے. جیسے کسی گاؤں میں دیہات میں عطر بیچنے والا پہنچ گیا اور جانے کے بعد اس نے عطر کی آواز لگائی. ایک نکل کے آیا، اس نے ہاتھ پھیلا دیا اور اس نے ہتھیلی پہ عطر لوٹ دیا کہ یہ ہاتھ میں لے گا اور اپنے کپڑوں کو لگا لے گا. اور اس نے کیا کرا، ہتھیلی پہ جیسے عطر لوٹا اور اس نے چاٹ لیا. اور چاٹنے کے بعد بڑا منہ بگاڑا، یار بڑا کڑوا ہے. اور اس کا صاحب یہ سمجھ لو دماغ خراب ہو گیا عطر بیچنے والے کا، کتنا بڑا بے وقوف. اب ابک تبک ہو رہی تھی، اتنے میں جب بوڑھا نکل کے آیا تو کچھ جان میں جان آئی عطر بیچنے والے کو. اس نے کہا یار بڑے میاں آ گئے، اب فیصلہ صحیح ہو جائے گا. آ کے اس نے کہا کیا ہوا کہ یار بتا، میں نے عطر جو ہے آواز لگائی اور اس کے ہاتھ پہ عطر اتنا خوشبودار عطر ہے اور میں نے اس کی ہتھیلی پہ لوٹا اس لیے کہ یہ کپڑوں کو لگائے گا، خوشبو بسے گا، اور اس نے تو چاٹ لیا اسے. تو بڈھے کی بات سنا. بڈھا بولا ابے تو ہے پاگل ہی، ابے روکھا تھوڑی کھا کر بھاس سے کھانے کا ہو. اور اس نے عطر فروش نے دیکھا کہ معاملہ یہاں بہت خراب ہے. اس نے جلدی سے اپنی بوتلیں رکھی اور جو بھاگا ہے تو اس نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. اب جب عورت نے دیکھا کہ ارے یہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہاں لائے صلح کے لیے کہ قاضی ہے بادشاہ وقت فیصلہ کرے گا، نیت اس کی بھی خراب ہو گئی کیا میری. تو اس نے عورت نے کہا کہ سنو میں فیصلہ کر دوں میں کس ہوں. تو بادشاہ نے کہا کرو تم فیصلہ کرو. تو وہ یہ سوچ رہا تھا کچھ کہے گی، کچھ بولے گی، کوئی بات بتائے گی. اور وہ دوڑی اور دوڑنے کے بعد جو ہے وہ لکڑی کے درخت سے جا کے چمٹ گئی اور چمٹی تو لکڑی ہو گئی. اب وہ چاروں بھی کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں، بادشاہ بھی منہ دیکھتا رہ گیا. یہی ہمارا تمہارا حال ہے. اللہ اکبر. یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ابا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اور جب انتقال ہو گیا بنا سجا کے لے گئے قبرستان میں جو ہے لے گئے اور قبر میں رکھ دیا، تختے لگا دیے، مٹی ڈال گئی. سب کھڑے تماشا دیکھتے رہ جاتے. آج میرے بھائیوں اپنے اندر بیداری پیدا کرو، بہت معاملہ خراب ہے. جنت کے امیدوار ہیں، مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. ارے حیف تو سوتا رہے مسجد میں ہوتی ہے اذان. قصر جنت تو بنا ہے بادشاہ کے واسطے، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار. قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے اور حیف تو سوتا رہے مسجد میں ہوتی ہے اذان. مرغ و ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑا اچھا پروگرام ہوا. ہمارے جو ہے معزز رشتہ دار بھی سبھی کافی تعداد میں جو ہے جہاں تک ہمیں امید تھی سبھی لوگ آئے، کہیں سے کوئی معاملہ مس نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکت کرے، سب کی روزیوں میں برکت